والصلاة والسلام على رسوله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والأمانة وعلى سائر أهل السنة والجماعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہمارے آقا حضور اکرم رحمت عالم شفیع معظم انیس بے کساں فخر رسولہ چارہ ساز درد منداں مالک ہفت آسماں کونین میں انوکھی اور نرالی شان والے، وہی نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں ہم غریبوں کی بر لانے والے، بے سہاروں کے سہارا، بے کسوں کے کس، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا، درختوں کو سجدہ کرانے والے آقا، یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا، جاہلوں کو نقطادہ کر دینے والے آقا، شرابیوں کو پاک باز فرما دینے والے آقا، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاسفیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک قادیانی چھوڑ کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلوا علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. قلندر لاہوری اقبال کہتے ہیں، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اور اقبال ہی نے یہ بات کہی تھی کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور اس کے بعد اسی میں آخری شعر اقبال، وہ جو بڑا مشہور ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، وہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا
اور اس کے محبوب سرور کائنات خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام کے طور پر جو کتاب اپنے آخری نبی پر نازل فرمائی اسے قرآن مقدس کہا جائے. یہ آخری کتاب ہے، وہ آخری رسول. اب کسی رسول کا انتظار، اب کسی رسول کی آمد کا امکان ممکن ہے کہ کوئی آ جائے، اس کے امکان کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دوسرا رسول نہیں آ سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اور قیامت اس کی مثال ایسے. سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، اور پھر دو انگلیوں کے ملانے کے جو اشارہ بنتا ہے، دو انگلیاں ملا کے آپ نے ارشاد فرمایا میرے تشریف لے جانے کے بعد میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے، میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر صرف قیامت آئے گا. آخری پیغام قرآن مقدس کی شکل میں اتار دیا گیا، نازل کر دیا گیا. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، ہم جس دور میں جیتے ہیں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا قدیم دور سے گزر چکی ہے. یعنی وہ جو پتھروں کا دور تھا اس سے انسان نکل چکا ہے. ہم نے بطور انسان جب ہماری دنیا کا آغاز کیا تھا، شروعات کی تھی، تو انسان جنگلوں کی زندگی سے گزرتا ہوا پتھروں سے آگ جلاتا تھا اور وہیں پہ لکڑیوں سے کھانا پکا لیتا تھا اور اس کا ایک کلچر تھا. اس کے بعد کے دور کا انسان زراعت کے دور کا انسان کہا جاتا ہے، کھیتی کے دور کا انسان کہا جاتا ہے، جب انسانیت نے جنگلوں سے نکل کر، پہاڑوں سے نکل کر زمین پر رہنا سیکھا اور پھر اپنے گزارے کے لیے کھیتی کرنا شروع کیا. تو انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں انسان کی ترقی کا ایک اور مرحلہ ہے کہ اب انسانیت اپنا پیٹ پالنے کے لیے صرف جنگلی جانوروں کے شکار تک محدود نہیں تھی. اب اس نے اناج اگانا خود سیکھ لیا تھا اور اس اناج سے اپنا پیٹ بھرا تھا. ایگریکلچر دور، سٹون ایج، پتھروں کے دور کے بعد انسان نے ایک ایگریکلچر دور دیکھا اور اس کے اثرات آج بھی ہیں. آج بھی کھیتی کے ذریعہ اسی دور سے جو معاملات چلے، آج بھی کھیتی پر پوری انسانیت ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے بعد کا ایک دور ہے جس کو آپ کہتے ہیں مشینی دور، میکینیکل ریولوشن. یہ 17ویں صدی، یعنی آج آپ 2021 میں جی رہے ہیں. 1921، 100 سال، 1821 اور 1721، تقریباً 300 سال پہلے ایک دور شروع ہوا تھا جسے مشینی دور کہا جاتا ہے. اس سے پہلے انسان محنت کرتا تھا لیکن اس کے پاس مشین نہیں تھی. وہ کھیت ضرور جاتا تھا مگر اس کے ایک ہاتھ میں پاوڑا ہوتا تھا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں کلاڑا ہوتا تھا اور ایک ہاتھ میں وہ کھودنے والا ہی ہوتا تھا. یہی اس کے اوزار کی کل کائنات تھی. مگر 300 سال پہلے دنیا نے ایک نئے دور میں قدم رکھا جہاں انسان نے مشین بنانا سیکھا. شروعات ہوئی تھی کپڑے سلنے کی چھوٹی سی سوئی سے لے کر، اس کے بعد انسان نے پانی پر تیرنے والے لوہے کو ایجاد کیا. کل تک یہ مانا جاتا تھا کہ پانی پر لکڑا تیرتا ہے، آج کی دنیا پانی پر اسٹیل کو تیرا رہی ہے. شروعات کی تھی ماچس کی چھوٹی سی تیلی سے انسان نے مشین بنانے کی.
کہ آگ جلانے کے لیے پتھر نہ گھسنا پڑے، آگ جلانے کے لیے لکڑی کو نہ مسنا پڑے، اس لیے اس نے ایک ایجاد کی تھی ماچس کی تیلی کی آگ جلانے کے لیے۔ آج وہ انسان آگ لگانے کے لیے ایٹم بم ایجاد کر چکا۔ مشینی دور میں ہم جی، اور وہ مشینی دور پچھلے 300 سال سے قائم ہے، آگے بڑھ رہا۔ اور وہ دور کہاں آ کے روکا؟ آپ اندازہ تو لگائیں نا، ہم جس دور میں جی رہے ہیں کبھی آپ نے اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا 300 سال پہلے یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ایک انسان انڈیا کی سرزمین پر بیٹھا ہو اور اس کا کوئی رشتہ دار انگلینڈ یا امریکہ کی سرزمین پر بیٹھا ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر بات کر رہے ہیں؟ It was impossible، ناممکن تھا یہ۔ آج کی مشینی دنیا نے اسے ممکن کر کے دکھا۔ میں آپ کو اپنے ارد گرد کی دنیا دکھا رہا ہوں، ذرا سوچیں ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ یہ پتھروں کے دور کی دنیا نہیں ہے، یہ ایگریکلچر دور کی دنیا نہیں ہے، یہ ماڈرن ایج ہے، یہ مشینی دور کی دنیا۔ کل تک جو کام آپ سینکڑوں کلومیٹر دور جا کر بھی نہیں کر سکتے تھے، آج کی دنیا نے آپ کے ہاتھ میں وہ کام دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو دین آیا، ہمیں جو پیغام دیا گیا، ہمیں جو شریعت رسول نے دی، اس کے بارے میں فرما دیا گیا یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری پیغام ہے۔ تو یہ پیغام تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ یعنی جب یہ پیغام آیا تو انسان کے سامنے کوئی ماڈرن زندگی کا تصور نہیں تھا۔ کیا 1000 سال پہلے عرب کے ریگستان میں، ریگستان سمجھتے ہیں، رن، ڈیزرٹ، کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ گدھے، گھوڑے اور خچر کے علاوہ بھی کوئی سواری ہو سکتی ہے؟ سفر کرنے کے لیے کوئی بائک جیسی چیز ہو سکتی ہے، کوئی کار جیسا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یعنی اس کو بنانا تو 2 نمبر کی اور بہت دور کی بات ہے، امیجن کرنا، سوچنا بھی ناممکن تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس دور میں جو دین نازل کیا گیا، جب ہم اس ماڈرن ایج میں جی رہے ہیں تو ہم اس دین کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اور یہ جتنا سادہ سوال نظر آتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ آج کا نوجوان ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ دین ہمیں اس دور میں، اس ماحول میں، اس دنیا میں ہماری کیسے رہنمائی کرے گا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب آخری پیغمبر بنا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو انہیں معجزے کے طور پر جو کتاب قرآن دی گئی اس میں اعلان کر دیا گیا یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کی انسانیت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے احکام بنا کر اس قرآن میں بیان کر دی ہیں، اور یہ قرآن ہم نے اپنے محبوب پر اتار دیا ہے۔ اب قیامت تک تمہاری کامیابی اس کتاب کو ماننے میں اور اس رسول کو ماننے میں رکھ دی گئی۔ کیا سوال ہے آج کی دنیا کا؟ ہماری زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ ہم کیسے اچھی زندگی گزاریں گے؟ ہمارے لیے سہولیات کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگی اسٹیبل کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ کیا تم ان سوالوں کے جواب کے لیے دنیا کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ ہم اگر تمہیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آؤ اسلام کے دامن میں، اسلام تمہیں بہترین زندگی عطا کرے، یہ کیسے؟
کیسے؟ فرمایا جو رسول ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، ایک تو انہیں کتاب دیں گے جو کتاب ہم قیامت تک محفوظ کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں پچھلے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں مشہور ترین 4 کتابیں کون سی ہیں؟ 4 کتابوں کا آپ نام پڑھتے ہیں نا بچپن سے، جو بچے کو پڑھائے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، صحیفے سینکڑوں کی تعداد میں آئے ہر نبی کے لیے، لیکن جو 4 آسمانی کتابیں ہمارے درمیان مشہور ہیں وہ یہی ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مقدس ہو تو ہماری اپنی کتاب ہے۔ سوال میرا یہ ہے، کیا دنیا کا کوئی انسان، ہم تو خیر مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن کسی عیسائی سے یا کسی یہودی سے آپ پوچھ لیں، دنیا میں اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے، اب تو فیس بک کی دنیا آباد ہے، سوشل میڈیا کی دنیا آباد ہے، میرا نوجوان انسٹاگرام پہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، تو کوئی ہے تو اس سے پوچھیں کیا تم اوریجنل تورات دکھا سکتے ہو؟ پڑھنا، اس میں کیا لکھا ہے اس کو ایکسپلین کرنا، اسے سمجھانا، یہ ہم نہیں کہتے۔ جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی کیا تم وہ اوریجنل دکھا سکتے ہو؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا جناب والا اس کا انگریزی ترجمہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، اوریجنل تورات ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا۔ انجیل آپ دیکھ لیں، برناباس کی لے لیں، یوحنا کی لے لیں، کسی اور کی لے لیں، لیکن انجیل کسی عیسائی سے، کسی کرسچن سے آپ پوچھ لیں کہ کیا انجیل آپ اصل شکل میں دکھا سکتے ہیں؟ جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے جیسی پیش کی تھی، وہ کہے گا جناب اب تو ہم اس کا ترجمہ بائبل کے نام سے چھاپتے ہیں، اور اس انگریزی بائبل کا گجراتی میں بھی ترجمہ کرتے ہیں، ہندی میں بھی کر لیتے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی، لیکن جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی اس کا ہمیں نہیں پتا وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو پہلے آسمانی پیغام نازل ہوئے تھے وہ تبدیل کر دیے گئے، اس لیے نئے رسول کی ضرورت آئی، نئے رسول کی ضرورت پیش آئی، اور آخری پیغمبر پر جو کتاب نازل کی گئی ذرا غور کریں، اس میں کسی تبدیلی کی بات تو بہت دور کی ہے۔ آج بھی اگر رمضان میں کوئی حافظ آگے پڑھ رہا ہو، زبر کی جگہ زیر پڑھ دے، پیچھے سے کہا جاتا ہے یہاں زیر، یہ کیوں؟ فرمایا جب آخری نبی ہم نے بھیج دیا اور اس پر آخری کتاب نازل کر دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس نازل کیے ہوئے قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھنا یہ ہماری یعنی ہمارے رب کی ذمہ داری ہے، ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ الفاظ تبدیل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، زیر و زبر دنیا تبدیل نہیں کر پائی، اور کوشش ایسا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس دنیا میں آپ جی رہے ہیں نا، ذرا کبھی آنکھ کھولیں اور دنیا کو دیکھیں، بڑا ایزی لگتا ہے لوگوں کو، جی ہمارا قرآن، ہم اس کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مسلمان تو ہیں، لیکن ذرا وہ الحمد شریف میں کیا لکھا ہے وہ بتائیں نا۔ وہ جو دن میں 5 مرتبہ آپ کو نماز میں کوئی نماز بغیر الحمدوں کے پوری نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا قرآن صرف ماننا یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم پیغمبر کی کتاب کو، آخری پیغمبر کی کتاب کو مان رہے ہیں، لیکن اگر ہم سے یہ سوال ہو کہ کیا اس میں لکھی ہوئی بات آپ بتا سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ دن میں 5 مرتبہ پڑھی جا رہی ہے نا، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی غفلت کی حالت میں پڑھی جا رہی ہے، انسان کو پتا نہیں ہے بس پڑھ رہا ہے۔ بھئی وضو کروانا ہے،
وضو کر کے فریش ہونا ہے، فریش ہو کے بالکل سارے ذہن و دماغ سے ساری چیزیں نکال کر یہ نیت کر کے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، پھر الحمد شریف پڑھنی. سمجھ رہے ہیں بات کیا تھی؟ تبدیلی کی. زیر و زبر دنیا تبدیل نہیں کر سکی ہے، اور ایک ملک ہے جو بڑی کوشش کرتا ہے. لوگ بڑا پیار آتا ہے کبھی کبھی، جی ایران میں ہی ہو رہا ہے. میں نے کہا ایران کے اندر جا کے دیکھنا جو عقیدے وہاں سکھائے جاتے ہیں وہ کیا ہے. ایران کا پوری دنیا کا نیٹ ورک پوری دنیا میں یہ تبلیغ کرتا ہے کہ یہ جو قرآن تمہارے سامنے یہ ادھورا ہے، پورا قرآن نہیں ہے. کس دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ سر وہ مسلم بھائی بھائی. میں نے کہا وہ جس کو تو مسلمان کہہ رہے وہ تو تیرے قرآن کو ماننے تیار نہیں. یہ جو نشہ چڑھا ہوا ہے نا لوگوں کو سیکولرزم کا، وی آر سیکولر. میں نے کہا وی آر سیکولر نہیں، وی آر مسلم. آپ دنیا میں سیکولر بننے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، دنیا میں اللہ کا بندہ اور آخری پیغمبر کا امتی بننے کے لیے بھیجے گئے. کیا مذاق بنا رکھا ہے لوگوں نے؟ ایک ٹولہ ہے جو اس کو تبدیل کی بات کرتا ہے، اور علماء جانتے ہیں وہ جو وضو والی آیت ہے نا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. پورا ایران 365 دن کوشش کرتا ہے وَأَرْجُلِكُمْ پڑھے. اور یہ کیوں ہے وہ اس کی وجہ آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا. وَأَرْجُلِكُمْ کیوں؟ وہ مسائل الخفین کا پورا الگ مسئلہ. لیکن ان کا بڑا سے بڑا مبلغ ایران کے اندر ارجلکم جو پڑھتا ہے نا، ایران کے باہر نکل کے وہ بھی ارجلکم پڑھتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا تیرا عقیدہ خراب ہے، لیکن قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری رب نے لی. ایک چیز، دو چیزیں تھی نا، آخری کتاب، آخری پیغمبر. ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے کر اسے محفوظ کر دیا، اور دوسری چیز آخری پیغمبر. آخری پیغمبر کی حیات کو بھی مینو عین، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ بات کیسے کرتے تھے، انہوں نے کون سی حدیث کب ارشاد فرمائی، زندگی کا ہر لمحہ صحابہ کرام کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا. فرمایا گیا قرآن بھی ہم نے محفوظ کر دیا ہے، اور قرآن لانے والے رسول کی زندگی کو بھی محفوظ کر لیا ہے. اب قیامت تک تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں یا تو قرآن پوری کر دے گا یا رسول کی سیرت پوری کر دے گا. کس دنیا میں آپ جی رہے ہیں؟ He is a very great scholar. کارل مارکس بڑا آدمی تھا، ایڈم اسمیتھ بڑا آدمی تھا. ہم امریکہ کے کو فاؤنڈرز کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم برٹن کو ڈیموکریسی کو ماننے والے لوگ ہیں. کس دنیا میں آپ جی رہے ہیں؟ ہم کسی کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ہم صرف اپنے رب کا کلام اور اپنے رب کے رسول کو ماننے والے لوگ. کیا سمجھا ہم نے؟ کامیابی مل جائے گی ماڈرن ہو جانے سے. کرتا پاجامہ اتار کے جینس ٹی شرٹ پہننے کی کامیابی مل جائے گی؟ کیا سوچا؟ ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کی بجائے پولیٹکس اور سیاست کے نام پہ ایک دوسرے پر گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے سے کامیابی مل جائے گی؟ پرٹیکولر پارٹی جوائن کر لینے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا. آپ پتھروں کے دور سے آج تو مشینی دور میں ہیں. پاسبلی بالامکان اگر آپ آسمانی دنیا کے کسی دور میں بھی پہنچ جائے نا تو کامیابی صرف اور صرف یا تو قرآن سے ملے گی یا رسول کی سیرت سے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ قرآن سے ہی ملے گی کہاں؟ رسول سے ہی ملے گی کہاں؟ ایسا کیوں؟
یہ جو لوگ اتنی تحقیقیں کرتے ہیں، اتنی ریسرچ کرتے ہیں اور ہمیں نئے نئے نظریے بتاتے ہیں، تم جی داڑھی رکھنا چھوڑ دو تو تم آگے آ سکتے ہو، تمہیں اچھی جگہ جاب مل سکتی ہے۔ تم جی شادیاں بڑی عجیب کرتے ہو، مسجد میں جا کے نکاح پڑھ لیتے ہو، نہ تمہاری شادی میں ڈی جے ہوتا ہے، نہ ناچ گانا ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ ذرا ناچو گاؤ، ڈانس کا دور ہے، سنگنگ کا زمانہ ہے، کس دور میں تم جی رہے ہو؟ یہ دنیا کے سوالات ہیں، آپ سے، ہم سے، مسلمان سے، کہ دنیا ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، تم کس دور میں جی رہے ہو؟ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایک ہی جواب ہونا چاہیے، دنیا کتنی بھی ماڈرن ہو جائے، ماڈرن ہونے سے دنیا اچھی نہیں ہو جائے گی، دنیا کتنی بھی پیچھے رہ جائے لیکن رسول کے پیغام پر عمل کرتی رہے گی تو ساری دنیا آباد ہی رہے گی۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ یہی سوال، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ پیغام دینے والا تم سے محبت کرنے والا ہو یا نہ ہو، دونوں ہو سکتا ہے۔ آپ کو ٹی وی پر روزانہ 5000 ایڈ دکھائی جاتی ہے، کیا وہ تمہاری محبت میں دکھائی جاتی؟ صابن سے لے کے، ہاتھ کی گھڑی سے لے کے، موبائل سے لے کے، واشنگ مشین سے لے کے، کیا آپ کی ضرورت کی کون سی چیز نہیں دکھائی جاتی؟ لیکن وہ کس چیز کے لیے دکھاتے ہیں؟ آپ کی اچھائی کے لیے، آپ کے بھلے کے لیے؟ نو، اپنی مارکیٹنگ کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے دھندے کے لیے۔ معلوم کیا ہوا کہ دنیا کا کوئی انسان ممکن ہے تمہاری اچھائی کا سامان بنا رہا ہو لیکن تمہارا بھلا چاہتا ہو یہ نہیں، تم سے محبت کرتا ہو یہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کہ یہ جو نبی ہم بیچتے ہیں نا، یہ نظریہ بھی دیتا ہے، زندگی جینے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، طریقے بھی سکھاتا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں دنیا میں آیا ہوں دین اسلام لے کر، اور میں دیکھ رہا ہوں تم کفر کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو، اور میں تمہاری بغل پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ تو نبی جو تعلیم دیتا ہے وہ صرف تعلیم نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نبی کی اپنی امت سے محبت بھی شامل ہے۔ سمجھ گئے؟ بات بہرحال کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک نبی کی سیرت ہے، ان کی زندگی۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی حالت میں ہوں، کامیابی انہی دونوں پر ہے۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھیں۔ قرآن میں کسی چیز کی، کسی مرحلے میں یا کسی آدمی کی کسی طرح تعریف کر دی جائے تو بڑی عزت کی بات ہے۔ خدا کے کلام میں کسی کی تعریف ہو، ہے نا؟ آج کل تو بڑا عجیب ٹرینڈ چلا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کیا نام رکھا ہے؟ علینا۔ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ علینا۔ کہاں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے علینا۔ میں نے کہا خدا کے بندے ہاتھ جوڑتے، قرآن میں تو فرعون بھی لکھا ہے، قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہے، کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کچھ عقل بھی رکھتے ہو یا پھر صرف بغیر ہاتھ پہ نہیں چل رہی؟ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں کسی چیز کا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اور قرآن میں کسی چیز کا محمود شکل میں ہونا، تعریف کے ساتھ ہونا ایک الگ مسئلہ۔ کیوں کہ قرآن حق کو حق کہتا ہے اور باطل کو باطل کہتا ہے، حق کی تعریف کرتا ہے، باطل کی مذمت بیان کرتا ہے۔ اسی قرآن میں ابو لہب کی مذمت بیان ہوئی نا پوری سورت اتار کے، اور اسی قرآن میں سورہ کاف اتار کے ان 5 بندوں کی بھی تعریف ہوئی۔ تو مدح ہو جانا خدا کی کلام میں یہ اپنی جگہ ایک مرتبہ بھی ہو نا تو بہت بڑی بات ہے۔ اور جس نبی کو ہم مانتے ہیں جو آخری پیغمبر ہیں، ان کے متعلق یہ جو قرآن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ 2 آپشن ہے نا، ایک قرآن ہے
ایک پیغمبر ہے، آخری کتاب، آخری رسول. آخری کتاب کے بارے میں تو آخری رسول یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت سارے معجزے دیے ہیں لیکن میرا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اب سوال یہ کہ یہ قرآن اس آخری رسول کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ہے بات سمجھنے والی. کیا کہتا ہے قرآن؟ ایک مرتبہ کسی کی تعریف آ جائے نا، ایک مرتبہ تو وہ بھی بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن سرکار نظمی فرماتے ہیں یوں تو ہے قرآن، یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے. سارا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے، سارا قرآن نعت ہے. کہاں آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، ہمیں تو نبی اپنے جیسے بشر لگتے ہیں. تو میں نے کہا آپ جو وہ الحمد شریف پڑھتے ہیں روزانہ دن میں 5 مرتبہ، وہ تو قرآن ہے. میں نے کہا یہ کس نے بتایا کہ اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا بتا دو کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ قرآن میں لکھا کسی آیت میں نہیں ہے. یہ رسول کی زبان سے نکلا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. قیامت تک کے لیے قانون بن گیا جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. بڑے مسئلے ہیں لوگوں کے، عجیب مسلمان پیدا ہوئے. آج تک تو میں کافروں کا مقابلہ تھا کہ کافر یہ کہتا اور آج بھی ہے، آج بھی کم نہیں ہے. سلمان اظہری صاحب نے جو پچھلے دنوں پورا ایک مارکا لڑا ہے، کس لیے لڑا؟ نام سنا ہے نا سلمان اظہری صاحب کا؟ سنا ہے؟ میں بولے نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. اب میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی کہ حضرت کا تعارف کراؤں، پھر آپ کہیں گے 12 بج گئے. ٹھیک ہے 12. آج بھی ہے وہ معاملہ، لیکن سوال تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو؟ اور یہ بھی کہتے ہو کہ قرآن میں حضور کی شان نہیں ہے. ایک مرتبہ آ جائے نا وہ کمال کی بات ہوتی ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے نا 9واں پارہ ہے قرآن کا، اللہ نے ایک آیت میں حضور کی 9 شانیں بیان کی. کتنی اور کتنی آیت میں؟ ایک آیت میں 9 شانیں بیان. جو آپ کے یہاں حافظوں کا تو ماشاءاللہ غلغلہ ہے. کیا فرمایا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ جو اتباع کرتے ہیں، گننا کس کی؟ رسول کی. الرسول، النبی، الامی، 3. وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، وہ امی ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ان کی شان یہ ہے کہ اہل کتاب کے یہاں توریت اور انجیل میں ان کے نشان بیان ہوئے. کتنی ہوئی؟ یأمرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں. ینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزیں تم پر حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پچھلی شریعتوں کی جتنی سختیاں تھی، جتنے شدت بڑے احکام تھے، وہ سب تم سے دور کر کے تمہارے لیے ایک آسان شریعت رکھتے ہیں. کتنی ہوئی؟ ایک آیت میں اللہ نے میرے آقا کی 9 شانیں بیان. اور اس کا ہر ایک کی ڈیٹیل میں بات کرنے جائیں تو بہت لمبا ہو. 2-4 پہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں. کیا فرماتا ہے الذین یتبعون؟ بات کہاں سے چلے گی ہماری؟ کامیابی کس میں ہے؟ آخری کتاب، آخری رسول. یہ چھوڑ کے کہیں بھی چلے جاؤ گے نا کامیاب نہیں. اچھا یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں کامیاب نہیں ہونا، وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہونا ہے. کوئی یوں سمجھتا ہو نا کہ آخری کتاب اور آخری پیغمبر کو چھوڑ کے یہ دنیا اچھی بن جائے، وہ بھی نہیں بنے. کسی کی بنی ہو تو ہمیں بتا دیں، کسی کی بنی ہو.
ٹھیک ہے، 9 شانیں بیان ہوئی، کتنی؟ اور ان میں کامیابی کا مسئلہ اصل تھا۔ ہماری بات کیا تھی؟ کامیاب کون ہے؟ اس آیت میں اللہ نے آخر میں اعلان فرمایا ہے یہ جو ہے ایسے جو لوگ ہیں وہ کامیاب۔ کون؟ فرمایا جو اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کرتے ہیں مطلب کہا یہ رسول جیسا جیسا کرتے ہیں ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا بات ایک طرح سے نہیں ہو سکتی تھی، سیدھے کہہ دیا جاتا کہ بھائی رسول یہ رسول ہے اور جو ان کی اتباع کرتے کامیاب ہے۔ 9 شانیں ایک آیت میں۔ تو میں تم بندے ہو نا، تمہارے درمیان کچھ شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، نبی کی کوئی شان نہیں ہوتی، نبی تو ہم جیسے ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھانے کے لیے قرآن میں پہلے ہی ایک آیت میں 9 شانیں بیان کرتے ہیں۔ تو کیا بیان ہوا؟ الذین یتبعون، وہ جو اتباع کرتے ہیں، رسول کے راستے پر چلتے ہیں۔ کس کی؟ کا رسول کی۔ رسول، ہاں رسول کون ہوتا ہے؟ تو میں رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا۔ ارسل یرسل ارسال فهو مرسل، اور اس کے بعد جو اس میں مفعول آتا ہے وہ آتا ہے مرسل، بھیجا ہوا، اسی کا مادہ ہے رسول۔ یہ کون ہے؟ تو میں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری پیغمبر ہے۔ پھر النبی کا رسول کہہ دیا، پھر نبی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ دیا نا، پھر نبی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام غازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ کیا؟ خبر دینے والا۔ تو اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں اس لیے رسول ہیں، اور امت کو اللہ کی وحدانیت بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں، اس لیے نبی ہیں۔ رسول ہے کیوں؟ کا اللہ کے بھیجے ہوئے۔ نبی ہے کیوں؟ کا اللہ کی خبر امت کو دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ باقی لوگ کہاں تھے اور آج بھی لوگ کہاں ہیں؟ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ دین میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے، 5 مرتبہ ٹائم نکال کے جانا ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور اس میں پھر کوئی ماشاءاللہ امام صاحب ایسے مل گئے 15 منٹ کی نماز پڑھاتے ہیں تو ہو گیا کام۔ جی یہ بھی ایک بڑی بلا چلی ہمارے یہاں۔ ایک صحابی رسول ایک دن انہوں نے لمبی نماز پڑھا دی، ان کے پیچھے جو مقتدی تھے نا ان میں سے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ حضور صاحب نے پوچھا کیا بات ہے آج دیر سے آنا ہوا؟ عرض کی حضور وہ صحابی آج امام تھے، انہوں نے بڑی لمبی نماز پڑھا دی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا کھلا ہوا چہرہ غضب سے غصے سے لال ہوتا ہوا دیکھا۔ ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہو، تمہیں پتا نہیں تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ، اور جب اپنے گھر میں اکیلے پڑھو تو لمبی لمبی پڑھو۔ یہ بھی ایک بڑی بلا چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی ماحول بنا ہوا ہے، کوئی ایسا ماحول ہے، پیچھے لوگ سننے کے لیے خوش ہیں، آپ لمبی کی رکھ کے کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے؟ بات کیا تھی اپنی؟ رسول، یہ رسول ہے، پھر کیا ہے؟ یہ نبی ہے، شان، پھر کیا ہے؟ یہ امی ہے۔ امی سمجھتے ہیں؟ امی کا مطلب ہوتا ہے بے پڑھا۔ کیا ہوتا ہے؟ بولے نا، بے پڑھا، یعنی جس نے کسی کے پاس جا کے پڑھا نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ تو یہ رسول کی شان ہے، کہاں ہے؟ شان ہے بے پڑھا ہونا، کہاں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے پڑھا ہونا کسی کی شان ہے؟ بھائی میں اگر کسی کے بارے میں کہوں ابھی کہ یہ آدمی نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، پیدا ہوا ہے تب سے ایسے گھوم رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟
بالکل جائز ترین آدمی ہے، آپ اس کو شان سمجھیں گے، عیب سمجھیں گے، برائی سمجھیں گے؟ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے جو لفظ تم اپنے لیے استعمال کرو نا وہ برائی ہوتی ہے، لیکن رسول کے لیے استعمال کرو تو وہ ان کی شان ہوتی ہے۔ اس لیے امت میں کسی کو امی کہنا بھی جائز نہیں، کسی کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہنا کہ یہ مولانا صاحب امی ہے یہ بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ امی کی شان صرف رسول ہے۔ جیسے متکبر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ متکبر، میں اگر کسی کو کوئی یہ صاحب بڑے متکبر ہیں تو برا مان جائیں گے نا، اور بری بات ہے نا کسی کو متکبر کہنا، اور کسی کا متکبر ہونا ہے بھی بری بات، کسی کا گھمنڈی ہونا ہے بھی بری بات، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تم بندے ہو، تکبر تمہیں زیب نہیں دیتا، لیکن اس کی شان ہے، وہ رب ہے، تکبر اس کی شان ہے، بڑائی اس کی شان ہے، تمہیں حکم دیا گیا ہے جھکنے کا، جتنے جھکو گے اتنا زیادہ کامیاب۔ اور کہاں تک جھکایا گیا؟ انسان کی سب سے زیادہ عظمت والی جگہ کون سی؟ سر۔ اسی سر کو نماز میں کیا حکم دیا گیا؟ سجدہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا جتنا زیادہ تم جھکو گے اللہ اتنی عظمت عطا فرمائے۔ تو کبھی کبھی کوئی لفظ بندوں کے لیے، امتی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، لیکن وہ اللہ کی اور رسول کی شان ہے۔ امی ہے، کہاں کسی سے نہیں پڑھے، کہاں نہیں پڑھے، تو یہ شان کیسے ہوئی؟ فرمایا یہی تو شان ہے کہ پڑھے کسی سے نہیں ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں جو آ کے بیٹھے ابو بکر ہو تو صدیق اکبر بنا دیتے، عمر ہو فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ اور خود حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام نہیں لایا تھا تب میری حالت یہ تھی کہ میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا تھا بیٹے وہ 5 اونٹ سیدھی لائن میں کھڑے کر دے، میں نہیں کر پاتا تھا، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں حضور نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ آج 18 لاکھ کلومیٹر پر میری حکومت ہے اور سب کے ساتھ میں انصاف کرتا ہوں۔ امی ہے، کسی سے نہیں پڑھے، کہاں یہ شان کیسے ہوئی؟ یہ شان اس لیے ہے پڑھے کسی سے نہیں، لیکن جن کو پڑھایا وہ امت کے استاد بن گئے۔ کیسے امی؟ کیا میرے امام نے کیا کہا؟ ایسا امی کیوں کسی کا منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی تھوڑی آپ کے سامنے۔ امام کہتے ہیں ایسا امی، میرے آقا جو امیت کی شان رکھتے ہیں، کیوں کسی کا منت کشے استاذ ہو، کیوں وہ کسی کے پاس پڑھنے جائے؟ میرے امام کسی سے نہیں پڑھیں گے میرے آقا؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ ارے ان کو پڑھانے والا، تعلیم دینے والا تو ان کا رب ہے۔ وہ پڑھو نا کبھی مولا علی کی وہ روایت، مولا علی کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے اور وفد آتے تھے۔ وفد سمجھتے ہیں؟ وفد کو آپ کیا کہیں گے؟ پرتینیدھی منڈل، یعنی ایک گورنمنٹ ہے تو دوسری گورنمنٹ سے پرتینیدھی بھیجتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی وفد آتے تھے دور دور سے کہ بھئی آپ کی دعوت کیا ہے، سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر وہ چیزوں کو سمجھتے تھے، اسلام لاتے تھے یا انکار کر جاتے تھے، جو بھی معاملہ، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ وہاں کی بولی کیا ہے؟ عربی۔ حضور علیہ السلام کئی تشریف لے گئے ہیں، زندگی میں ایک سفر طائف کا کیا ہے، ایک اور 2 سفر ملک شام کی، ایک بچپن میں اور ایک حضرت خدیجہ والے کاروبار کی، ٹھیک ہے نا؟ بہترین علم سکھایا۔ ایسا امی کیوں کسی کا منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اس کو پڑھانے والا تو رب ہے۔
ہے؟ اور پھر کبھی اپنے کسی کی زندگی کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ 60 یا 65 سال کی زندگی ہو کسی کی اور اس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر، یعنی اس کی سوانح میں، ان کا جو پورا ان کی سیرت ہے، ان کی زندگی ہے اور ان کی لائف سٹوری ہے، اس میں آپ کو 100 سال 500 سال 1000 سال کے لیے رہنمائی مل جائے گی؟ او بھائی، راشٹرپتا گاندھی کا نام سنا ہے نا؟ آج کتنے لوگ ہیں جو رول ماڈل مانتے ہیں؟ آج تو کھلے عام وہ قاتل کا نام لیا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو شارٹ ٹائم زندگی تھی وہ 100 سال 150 سال کے بعد والوں کے لیے رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے آپ کا جو لکڑ دادا رہا ہوگا، اس کی زندگی کیا آپ کو یہ موبائل والے دور میں رہنمائی کرے گی؟ آپ کہیں گے پتا نہیں کس دور کا آدمی ہے، ہم ماڈرن لوگ تو ان کے پیچھے کیا چلے۔ میں نے کہا میں تمہیں ایک زندگی بتاتا ہوں صرف 63 سال کی، اس میں 40 سال تو اعلان نبوت سے پہلے کے، اور 40 سے لے کر 63 تک 23 سال کی زندگی میں جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کی زندگی رہنمائی بن گئی، وہ آخری پیغمبر کی سیرت ہے کہ نہیں؟ آج بھی کوئی انسان آپ نے دنیا میں ایسا دیکھا ہے جس کی اتنی شارٹ زندگی ہزاروں سال کے لیے رہنمائی ہو؟ فرمایا انسان صرف انسان ہو نا تو اس کی زندگی رہنمائی نہیں ہوتی، انسان جب نبی ہو تو اس کی زندگی رہنمائی ہوتی، اور صرف نبی نہیں، جب نبیوں کا سردار ہو تو اس کے بعد کسی کی زندگی کی ضرورت نہیں رہتی، اسی کی زندگی قیامت تک رہنمائی ہوتی۔ یہ میرا نوجوان جو بھٹک رہا ہے نا، فلاں ایکٹر فلاں ایکٹر فلاں ایکٹر فلاں ایکٹر، میں نے کہا کتنے ایکٹروں میں زندگی برباد کرو گے؟ آؤ میں تمہیں ایک کیریکٹر بتاتا ہوں، 23 سال کی زندگی ہے، فالو کر لو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ سمجھ گئے کیا فرمایا؟ النبی رسول، النبی الامی، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، اور یہ امی ہے۔ امی ہے کہاں؟ بے پڑھے، اور امی ہونا ان کی شان ہے کہاں؟ یہ کیسے شان ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ پڑھے کسی سے نہیں ہے، لیکن جن کو انہوں نے پڑھایا ہے ان کی زندگیاں روشنی کا مینار بن چکی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ویسٹ میں حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کیا تحقیقات ہوتی؟ اٹلی کی پارلیمنٹ کے اوپر حضرت فاروق اعظم کا نام لکھا ہے نا، یعنی کہ جن کو رہنما پرسن مانتے ہیں نا، کہ ہم آئیڈیالوجیکلی جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، اس میں فاروق اعظم کا نام ہے۔ اور مستشرقین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ایک فاروق اعظم پیدا ہوئے تو آدھی دنیا مسلمان ہو گئی، اگر اسلام کو دوسرا فاروق اعظم مل جاتا تو پوری دنیا مسلمان ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ امی کے پڑھائے ہوئے، امی کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ پتا چلا یہ ابھی امی کی ایک شان بھی نہیں ہوئی، یہ تو امی کا بس ایک سرسری تذکرہ ہے، ورنہ امام راضی کو اگر میں آپ کے سامنے کھولوں نا کہ وہ امی کے کیا شان بیان کرتے تو آپ حیران ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اور الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی نشانیاں اگلی کتابوں میں بھی لکھی گئی، اگلی کتابوں میں ان کی نشانیاں لکھی گئی ہیں۔ کہاں؟ بھئی ہوتا تو یہ ہے کہ نبی آئے اور دنیا سے تشریف لے جائے، پھر کہا جاتا ہے کہ اس نبی کو فالو کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی دنیا میں آئے بھی نہیں اور ان کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے یا تو باؤنس ہو جائے گا؟ میں بالکل سادہ سے اردو بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی آئے بھی نہیں ہیں اور ان کی زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ جو نبی آئیں گے نا، وہ جو نبی آئیں گے نا،
جو نبی آئیں گے سارے نبیوں کو یہ پیغام دیا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں اپنی امت کو اپنی شریعت سکھانی ہے، اور اس کے بعد یہ سکھانا ہے کہ وہ نبی آ جائے تو اس پر ایمان لے آئے۔ اور صرف نشانیاں نہیں، ایسی نشانیاں بیان ہوئی ہے نا، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اور یہ عیسائی ہمارے آقا کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں ہوتی، کیونکہ اس باپ سے زیادہ پہچانتا کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اگلی کتابوں میں آخری پیغمبر کی اتنی نشانیاں لکھی ہے کہ یہ ان کو اپنے بیٹے کی طرح پہچانتے۔ آپ کو ہماری دعوت تو ہے، آپ کو ہماری دعوت تو ہے کہ اپنے اسلام کی اہمیت سمجھیں۔ انہیں ہماری دعوت ہے کہ جو کتابیں تم پڑھتے ہو، تورات یا انجیل یا بائبل، جس کو تم نے نیا ایڈیشن رکھا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو نیو ٹیسٹامنٹ ہو، ان کو بھی پڑھو اور ان میں جس نبی کی آمد کا ذکر ہے اس پر ایمان لے۔ دنیا میں سارا شر کس کا ہے؟ یہودیت اور عیسائیت، یہی دو تو سارے ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں نا۔ فلسطین سے لے کے یہاں تک کیا معاملہ ہے؟ سارا انہی کا چکر ہے نا۔ میں یہ کون ہے؟ کہا ان کی کتابوں میں اتنی نشانیاں ہیں نا آخری نبی کی کہ یہ بیٹے کی طرح جانتے ہیں، اور اس کے بعد ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ یہ نبی وہ ہے کہ بعد والوں کا معاملہ تو الگ ہے، پہلے والوں کو بھی اس کی سیرت سنائی گئی۔ وقت ہوتا تو میں ابو نعیم کی وہ روایت پڑھتا آپ کے سامنے۔ ابو نعیم نے جو لکھی ہے، طبرانی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ ایک صحابی رسول ایک گرجا گھر میں گئے ملک شام کے، اور وہاں جا کے اس پادری نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آئے ہو۔ کہا مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کہا ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ کہاں وہ ایسے ایسے ہیں، وہ نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ ایک جگہ پہ چلو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اپنے ایک اندر کے سیپریٹ روم میں لے گیا، اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ ایک مجسمہ بنایا تھا، ایک مورتی بنائی تھی، وہ اس پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اس نے کپڑا ہٹا کے پوچھا یہ جو شکل ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو یہ کون ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھ کے کہا تو پوچھتا کیا، یہی تو وہ ہے جن کے بارے میں تو پوچھ رہا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کس نے کیا ہے، یہی میرے آقا کی تصویر ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں حیران تھا کہ شام کا رہنے والا، مکے کے رہنے والے آدمی کی اتنی صحیح تصویر جس کو اس نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں کیسے بنا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے بنائی؟ وہ کہتا ہے میں جب اپنی تورات پڑھتا ہوں اور اس میں نشانیاں دیکھتا ہوں اسے بنا لیتا ہوں، بناتے بناتے جب یہ مکمل ہوئی تھی تجھ سے ملاقات ہوئی، تجھے دکھا دی، یہی وہ تصویر ہے جو ہماری کتابوں میں بیان ہے۔ اور وہ تو پرانے دور کی بات ہے۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کنز الایمان شریف پڑھتے؟ کنز الایمان کس کا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، لیکن کنز الایمان سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ باقی کنتھاریا سے لے کر جمبو سر تک ساری مسجدوں میں دوسرے بھی رکھے ہوئے، اور وہ اتنے اچھے اچھے چھاپ کے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو دیکھ کے پڑھنے کا من کرے۔ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، لیکن کنز الایمان سے پڑھیں۔ اس پر جو کنز الایمان ترجمہ ہے نا، آیت اور اس کے نیچے ٹرانسلیشن، وہ آیت تو قرآن ہے، نیچے ٹرانسلیشن اعلیٰ حضرت کا ہے، اور سائیڈ میں جو سمجھوتی ہے نا، یہ سائیڈ میں یہ صدر الافاضل، یہ صدر الافاضل نے لکھی ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، یعنی 1900 کے بعد کے، 1950 کے آس پاس، یعنی 47 تک تو یہ حیات تھے صدر الافاضل خود۔ 47 کے بعد 48 یا 49 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ صدر الافاضل نے اپنے دور کی بائبل سے الذین یجدونہ مکتوبا کے تحت 5 آیتیں نکال کے بتایا کہ یہ تمہاری بدلی ہوئی بائبل میں بھی ہمارے آقا کا تذکرہ ہے۔
کبھی پڑھے صدر فاضل نے بتایا. ٹھیک ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ نبی وہ ہے جن کا تذکرہ اگلی کتابوں میں بھی ہے. یأمرہم بالمعروف, تمہیں بھلائی کا حکم دے. وہ جو بات تھی نا کہ یہ شریعت تو 1400 سال پہلے کی ہے, قیامت تک کیسے کام آئے گی, فرمایا بھلائی کا حکم اس میں دیا جائے. قیامت نہیں آئے گی جب تک تم میں کوئی بھلائی کا حکم دینے والا باقی ہے. سمجھ آئی؟ یہ جو کانسیپٹ ہے نا وہ کبھی نہیں بدل سکتا. بھلائی کا حکم دینے والا جو کانسیپٹ ہے نا, موبائل نہیں تھا تو برائی کیا تھی؟ موبائل نہیں تھا تو برائی کیا تھی؟ غلط جگہ پہ نظر ڈالنا یہ برائی تھی. غلط چیز کو دیکھنا یہ برائی تھی. غلط نیت سے دیکھنا یہ برائی تھی. موبائل کا دور آ گیا, اگر اس کے اندر کوئی دیکھے تو یہ برائی ہے کہ نہیں؟ فرمایا شریعت اسی کو کہتے ہیں, تم کتنے بھی بڑھ جاؤ شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے. اچھائی کیا تھی؟ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دینا, کسی کو کوئی اچھا پیغام پہنچا دینا, کسی کو کچھ سکھا دینا, یہ اچھائی تھی. جب موبائل نہیں تھا تم ایسے آمنے سامنے بیٹھ کے سکھاتے تھے, جب موبائل آ گئے تم آن لائن بیٹھ کے سکھاتے ہو. ثواب اس میں بھی مل رہا تھا, ثواب اس میں بھی ملے گا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا شریعت اتنی اسٹیبل اور سوٹیبل ہے, تمہارا دور بدلتا جائے گا, شریعت تمہارے کام آتی ہے. تو یہ جو دماغوں میں بھوسا بھرا ہے نا کہ وہ پرانے دور کی بات تھی, اب ہم ماڈرن بنیں گے تو عزت ملے گی. فرمایا عزت ماڈرن بننے سے نہیں ملتی, شریعت پر عمل کرنے سے. یأمرہم بالمعروف, یہ نبی بھلائی کا حکم دیتے. تم کسی دور میں چلے جاؤ بھلائی کا حکم ہے. یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ ینہاہم عن المنکر, برائی سے روکتے ہیں. برائی سے روکتے ہیں. کہاں, کیسی برائی سے روکتے ہیں؟ کیسی برائی سے روکتے ہیں؟ فرمایا انسان جب برائی پہ اترتا ہے نا تو صرف گناہ نہیں کرتا, پتھر کو بھی پھر وہ سجدے کر لیتا ہے, درخت پہ بھی دوہرے باندھ کے سجدے کر لیتا ہے, ناگ دادا کی بھی پوجا کر لیتا ہے, ماتا بھی بنا لیتا ہے جانور کو. تو یہ نبی کیا کرتے تھا؟ برائی سے روکتے ہیں. یہ انسان جتنی بھی مخلوق کے سامنے سجدہ کرتا تھا اسے روک کر ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتا. کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ 5 وقت کا سجدہ نہیں کر رہے ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ وہ جو کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ, میں نے کہا یہ میلاد والے رسول آئے نہیں ہوتے تو تم پتہ نہیں کہاں پہ گھنٹ بجا رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا, میری آمد تھی, میری پیدائش تھی, میں نے جب زمین پہ قدم رکھا اللہ نے ساری زمین پاک کر دی. اب جہاں کھڑے رہ کے تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. میں نے کہا یہ جو تم اسٹیشنوں پہ پڑھ لیتے ہو, یہ جو تم گھروں میں پڑھ لیتے ہو نا, یہ صدقہ ہے میرے آقا کی میلاد. اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, بھاری پڑتا ہے, گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پتہ نہیں کہاں کہاں پتھر سے اور سورج دادا اور ناگ دادا کے سامنے سر ٹیک رہے ہوتے ہیں. اگر خدا نے میلاد والے رسول کے صدقے امت میں رسول پر ایمان لانے والا بنایا ہے تو پھر رسول کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہی ہماری ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. پھر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, پاک چیزیں تمہارے لیے پاک کرتے ہیں, حلال کرتے ہیں. بہت بڑا سوال ہے یہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. رسول حلال کرتے ہیں کہ اللہ حلال کرتا ہے؟ حلال حرام کون حکم دیتا ہے؟ رسول کے اللہ؟ ایک صاحب گلے پڑ گئے, اللہ حرام کرتا ہے. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے رسول حرام کرتا ہے نا, یہ قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں نا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں, ناپاک چیزیں تم پر حرام کرتے ہیں. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے رسول حلال کرتے ہیں, رسول حرام کرتے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مولوی صاحب ایسے جان نہیں چھوٹے گی, رسول کی شان خدا تک بھی نہیں پہنچو گی جب تک ان کی نہیں مانو گی.
زندگی پر کہتا رہے هو اللہ احد هو اللہ احد، ایمان نہیں ہوگا جب تک قل محبوب تم فرماؤ کہ اللہ ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، اللہ کو ہے اتنی پسند گفتگو تیری. مولانا حسن رضا نے کہا نا قل کہہ کے اپنی بات، اللہ کا ایک ہونا اللہ کی شان ہے نا. اللہ کیا کہتا ہے قل محبوب تو کہنا کہ میں نے کہا، اور ان کے کہنے پر جو ایک مانے وہ مومن. باقی تو یہ جو آپ کے بغل میں نانی صاحب کرتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے ایشور ایک اچھے. باقی ہمیں جب پوچھے تیرے بدینی نشانیوں سے ایشور تو ایک اچھے. میں نے کہا ایک مان کی بھی مشرک کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ایک تو مانتا ہے مگر نبی کے کہنے سے نہیں. سمجھ آئی؟ باتیں بڑی ٹیڑھی ہیں. ہم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ اسلام مطلب ہماری مرضی کی بات ہے، یوں چل لیے تو بھی اسلام، یوں چل لیے تو بھی اسلام. یوں نہیں ہوتا. اسلام صراط مستقیم ہے. جو راستہ اللہ رسول نے بتا دیا اس پر ہی چلنا. سمجھ گئے؟ رسول حلال کرتے ہیں. کہاں کیسے حلال کرتے ہیں؟ فرمایا ساری دنیا کے مردوں کے لیے سونا حرام ہوتا ہے، سراقہ کے لیے کہتے ہیں سراقہ تو سونا پہنے گا تو پہننا حلال ہے. سبحان اللہ. ایک سال سے کم بکرے کی قربانی ہوتی ہے، جائز ہے؟ وہ معلوم ہے تو بولو نا. جائز ہے؟ نہ جائز ہے نا. کوئی شبہ ہے؟ کوئی شنکا ہے کہ ہاں ہو جاتی ہے؟ ایسا کچھ ہے شبہ؟ نہیں ہوتی نا. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں حضور میں نے 6 مہینے کا گھیٹے کا بچہ ذبح کر دیا، میری ہو گئی. فرمایا جا تیری ہو گئی. سبحان اللہ. حلال کرتے ہیں. ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں امام غزالی کی بات پڑھ دوں نا، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں ایمان لانے کے لیے. وقت لمبا ہو رہا ہے، بات اگر چلاؤں تو بس مختصر کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ ہیں نبی؟ ہاں. آپ نے دعویٰ کیا نبوت کا؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. میں ایمان تو لاؤں گا مگر آپ کی شریعت میں ہے نا نماز ہے، نماز سے بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں، پڑھ لیں گے، لیکن رکوع اور سجدہ ہم نہیں کریں گے. ایسا کیوں؟ کہا دیکھو ہم میری پرسنالٹی اپنی عزت ہے، ویلیو ہے. میں نے کبھی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے چپل کی ڈوری نہیں باندھی. جب وہ ٹوٹ بھی گئی نا تو میں اس کو باندھنے کے لیے جھکا نہیں، ایسے سیدھا بیٹھ جاتا تو اور پھر باندھتا. تو میں نے اپنی زندگی میں بوٹ کی ڈوری بھی جھک کے نہیں باندھی. اور آپ کیا نماز ہے، نماز میں رکوع ہے اس میں بھی جھکنا پڑتا ہے، سجدہ ہے اس میں بھی جھکنا پڑتا ہے. اگر میرے لیے یہ اجازت ہو کہ میں نہ رکوع کروں گا نہ سجدہ کروں گا، نماز میں صرف آپ کے پیچھے کھڑا رہوں گا تو میں ایمان لے آؤں. میرا آقا فرماتے تو ایمان لے آ، رکوع نہ کرنا سجدہ نہ کرنا چلے گا، ایمان لے. بات ہو گئی؟ بات ہو تو گئی. صحابی کہتے ہیں ایمان لایا، حضور کے پیچھے کھڑا ہوا، شرط یہ تھی کہ رکوع نہیں کروں گا سجدہ نہیں کروں گا. جب حضور نے تلاوت شروع کی اور اللہ کی شان کی آیتیں پڑھی پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے. حضور کی تلاوت کا اثر یہ تھا میں نے رکوع کیا، حضور کے ساتھ میں نے سجدہ کیا اور پوری نماز پڑھی. میرا تکبر ختم ہو گیا، اللہ کی عظمت میرے دل میں آ کے بیٹھ گئی. یہ جو آج کل باپو چلے ہیں نا، ہماری نہیں تو بدت چالے، ہندو بھی آئے ہیں مسلمانی بھی آئے. میں نے کہا بے ایمان. اور دلیل کیا تھا؟ نظام الدین اولیاء کے یہاں آتے تھے، غریب نواز کے یہاں آتے تھے. میں نے کہا غریب نواز کے یہاں آتے ضرور تھے لیکن 90 لاکھ بھی ہونا تو سارے مسلمان ہو کے جاتے. تو بتا تیرے ہاتھ میں کتنے لائے؟ بڑا عجیب مسئلہ ہے ہماری قوم کا. علم نام کی کوئی شے نہیں، اور جو بندہ سر چڑھایا اس کو ہاتھ سر چھونا شروع ہو گئے. جس کی شہرت اس کی بحث. سمجھ آئی بات کی؟ کیا کرتے ہیں یہ رسول؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں. رسول حلال کرتے ہیں. کہاں؟ بلکہ جو اللہ نے بھی حلال کیا ہے نا وہ حلال ہے، اس کی خبر تو رسول نے ہی دی ہے. نہیں قرآن میں لکھا ہے سور کھانا حرام ہے. میں نے کہا لکھا تو قرآن میں ہے لیکن یہ کس نے بتایا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ہے؟ یہ تو حضور کے منہ سے بات نکلی نا. صحابی بیٹھے، حضور فرماتے اس کو قرآن میں لکھو، اس کو حدیث والے میں لکھو.
سمجھ آئی کچھ بات کی؟ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا جس کو تم قرآن بھی کہتے ہو نا وہ کلام خدا کا ہے، لیکن خدا کا کلام مانتے رسول کے کہنے پر ہی ہو۔ جان نہیں چھوڑنی ہے، آخری کتاب آخری رسول وہی بات آئے گی۔ کیا کرتے ہیں؟ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یحرم علیہم الخبائث، ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں۔ ناپاک چیزیں حرام کرتے کہاں؟ کھانے میں بھی حرام کرتے ہیں، اور کا تمہارے اعمال میں بھی جو ناپاک ہیں انہیں بھی حرام کرتے ہیں۔ شراب پینا حرام کرتے ہیں، کیوں؟ کہا ہے ناپاک ہے، لیکن ہم اس کو دارو کہہ کے نہ پیئیں، وسکی کہہ کے پیئیں تو، ووڈکا کہہ کے پیئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ شراب نام بدل بدل کے پیے۔ کیا سمجھتا ہے میرا نوجوان؟ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہماری جو بڑی نسل کے لوگ ہیں، پرانی نسل کے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کا تو دور گزر گیا، یہ جو میری عمر کے نوجوان ہیں نا، ہماری نسل کے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے سامنے گناہ کو فیشن بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ یار تو اتنی پارٹی آدمی ہے، اتنی دولت ہے تیرے، تو شراب نہیں پیتا ہے، شرم کی بات۔ یار تو اتنا امیر ہے، تیری بیٹی کی شادی میں ڈی جے نہیں تھا۔ میوزک تو فیشن ہے یار، کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ فرمایا جس دور میں گناہ کو فیشن بنا دیا جائے، اس دور میں شریعت پر عمل کر کے دکھانا، یہ پہچان ہوتی ہے سچے مسلمان۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ میوزک کے ساتھ میوزک بھی سن لیں، گانے کے ساتھ گانا بھی گا لیں، ڈی جے کے ساتھ ڈی جے بھی بجا لیں، مسجد میں آگے مسلمان بھی پڑھیں۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، عبادت تو اسلام میں تم پر فرض کی گئی ہے، مسجد سے باہر پورے سماج کو مسلمان کرنا یہ اصل ذمہ داری۔ لباس میں تم مسلمان ہو، چہروں میں تم مسلمان ہو، بات چیت میں تم مسلمان، گالی دینا فیشن بن گیا۔ جتنی اسٹینڈ اپ کامیڈی اٹھا کے سن لیجئے، کیا ہو رہا ہے؟ اور گالی جو نہیں بولتا نا اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اسے کم پاور والا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ پھر میں جس دور میں ماحول اتنا خراب ہو جائے، اس دور میں جو اپنی زبان کو گالی سے محفوظ کر لے، وہی تو بندہ ہے جسے اللہ رسول جس سے محبت کرتے ہیں۔ باقی اسٹیج پہ آ کے پھولوں کے ہار پہن کے اچھی باتیں کرنے کو کس کو نہیں اچھا لگتا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ گھر میں پھوپھی کہہ رہی ہو کہ ڈی جے نہیں بجے گا تو میں شادی میں نہیں آؤں گی، تب دولہا کھڑا ہو کے کہے ڈی جے بجے گا تو دولہا ہی نہیں آئے، کرا لینا کسی اور سے شادی۔ اسلام یہ ہے، جرات مند بنو، اپنے اسلام پر جرات دکھاؤ، ایسے ہی مسلمان نہیں ہو جاتے۔ میں تو بہت پاکا مسلمان، سلام وقت پیدا ہوگا باہر نہ نکلے۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈی جے بغیر شادی نہیں کرتے، اس کا کیا؟ سمجھے؟ زندگی کا ہر پہلو اسلام کے رنگ میں رنگا ہو، وہ اصل کامیاب۔ کیا کرتے ہیں یہ رسول؟ تم پر حرام کرتے ہیں ناپاک چیزیں، اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہہ دیا نا کہ شراب یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ اب دنیا کا کوئی چینل تمہیں کتنی ایڈورٹائز دکھا دے، وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کسی حرام چیز میں برکت بھی نہیں رکھی، شفا بھی نہیں رکھی۔ دیکھو بے نمبر نہ کمائے نا، وہ بنگلہ بنائی لیتا۔ میں نے کہا بنا لیے ہوں گے، لیکن وہ کتنا پریشان ہے، اندر جا کے دیکھ، وہ حلال کی 2 روٹی میں جو سکون نیچے بیٹھ کے ملتا نا، وہ کہیں اور نہیں۔ اپنا مائنڈ سیٹ بدلے، ذہنیت بدلے۔ وہ جو ماڈرنزم والی ذہنیت گھستی جا رہی ہے نا کہ ہم زمانے کے حساب سے نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، کچھ نہیں ہونا ہے۔ آپ اسلام کے مطابق چلیں گے، زمانہ آپ کے پیچھے چلے۔ تو چل کے تو دکھانا، یا تو حال یہ ہے کہ دائی کڑائی نہ کہ تو نوکری پر راکھی لو، ہاں صاحب کالج کڑائی نہ ہے۔ تیری اسلام پر غیرت کا یہ حال ہے، اور تو درس دیتا پھرتا ہو کہ میں عاشق رسول۔
وہ بہت آسان ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, یہاں بیٹھ کے آپ نے مجھے کرسی دے رکھی ہے, یہاں بیٹھ کے آپ ہاروی پہنا ہے, یہاں بیٹھ کے داڑھی کی فضیلت کرنا, بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جب لڑکی کہہ رہی ہو نا کہ داڑھی والے لڑکے سے شادی نہیں کرنی ہے, اس وقت سامنے سے یہ کہنا کہ جو یہ کہے اس سے مجھے نہیں کرنی ہے, یا ڈھونڈ لینا تیری لڑکی کے لیے کوئی اور لڑکا. یہ اسلام, یہ جرأت دکھاؤ اپنے سماجوں میں, اسلام لاؤ. باقی سماج کافروں والا بنا کے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ پیغام نوجوانوں کو ضرور دے رہا ہوں, مگر اس میں بہت بڑا دخل ان کا بھی ہوتا ہے جو بڑے بن کے بیٹھے ہو. ہمارے سماج میں تو چلانا پڑتا ہے. میں نے کہا سماج کے حساب سے دین نہیں چلے گا, سماج وہی مانا جائے گا جو دین کے حساب سے. کیا حالت بناتی ہے دیکھ رہے ہو اپنے سماج کی. دیکھو اپنی ان بیٹیوں کو جن کے طلاق ہو گئے, ان کو کوئی شوہر نہیں ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا ہے؟ کہ ہماری یہاں طلاق والی سے شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں. میں نے کہا اپنے نبی کی سیرت پڑھیے, رسول کی ازواج مطہرات میں کتنی تھی جو طلاق شدہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں, مومنوں کی ماں, جس کی یہ شان ہے کہ جبریل آ کے کہیں یا رسول اللہ, اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا. وہ خدیجہ بیوہ ہے جب حضور نے نکاح کیا, اور ایک مرتبہ کی نہیں, 2 مرتبہ کی. ہم نے سارا سسٹم سماج کا ایڈاپٹ دوسری جگہ سے کر رکھا ہے. چند عبادتوں کا نام ہم نے اسلام رکھ لیا اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے مسلمان. میلاد منانے کا حق یہ ہے کہ قرآن اور سیرت رسول کے مطابق اپنے سماج سے لے کر اپنے مسلح تک ساری چیزیں کر لو تو تم کامیاب. سمجھ آئی بات کی؟ مسجد میں مسلح پر ہو تب بھی مسلمان, مارکیٹ میں تجارت کر رہا ہوں تب بھی مسلمان, میدان میں سیاست کر رہا ہوں تب بھی مسلمان. یہ کس بے ایمان کی سیاست ہوتی ہے جس میں آپس میں مسلمانوں کا گلا کاٹا جاتا ہو؟ میں فلانی پارٹی کا ہوں, میں فلانی پارٹی کا ہوں. میں نے کہا تو جس پارٹی کا ہو, رسول کا امتی ہے کہ نہیں؟ پارٹی کے نام پہ مسلمان آپس میں لڑنا شرم نہیں آتی؟ قرآن تو کہتا ہے یہ نبی وہ ہے جس کو ہم نے بھیجا تو کفر کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. یہ نبی وہ ہے جس پر ایمان لا کر لڑنے والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے. اور یہاں مسجد میں بھی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, آپ یوں آتے ہیں, آپ یوں آتے ہیں, وہ یوں بیٹھتا ہے, وہ یوں. میں نے کہا تم نماز پڑھنا ہے, وہ شرم نہیں آتی؟ خدا کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور خدا کے گھر میں اپنی بڑائی لے کے آتے ہو. اور صرف آپ کا مسئلہ نہیں, مجھے بھی یوں ہو جائے گا, میں مولانا صاحب ہوں, یہ تو سب پیچھے کھڑے مقتدی ہیں. کہا یہاں تیری نماز منہ پہ مار دی جائے گی. یہاں کے بڑا بنتا ہے. منسٹر کے یہاں جاؤ اور وہاں جا کے یوں کہو کہ میں اپنے محلے میں سب سے بڑا عزت والا ہوں, تو کیا کہے گا؟ نکال دو اس کو. یہاں کا بڑا بنتا ہے, میں منسٹر بیٹھا ہوں یہاں, مجھے یوں کہتا ہے میں میرے محلے کا بڑا ہوں. خدا کے گھر میں جاتے ہو اپنی بڑائی لے کے, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, مجھے یہاں جگہ ملنی چاہیے, میرا یوں ہونا چاہیے, مجھے امام صاحب نے سلام نہیں کیا, اس کو تو مصافحہ کیا, میرے ساتھ نہیں کیا. میں نے کہا یہ خدا کا گھر ہے, یہاں بڑائی صرف اللہ کی. اور یہ تعلیم کہیں باہر نہیں دی جاتی. نماز کیسے شروع کرتے ہو؟ بسم اللہ پڑھ کے. کیا پڑھتے ہو نماز شروع کرتے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر سے نا. قرآن کہاں سے شروع کرتے ہو؟ الحمد پڑھتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ ہے نا. تو نماز کیوں بسم اللہ سے شروع نہیں؟ نماز کیوں اللہ اکبر سے ہی شروع؟ امام شہرانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز اس لیے شروع کروائی جا رہی ہے کہ وہ جتنی بڑائیاں تھی نا تیری, میں مالدار ہوں میں بڑا ہوں, میں علم والا ہوں میں بڑا ہوں, میں عہدے والا ہوں میں بڑا ہوں, وہ ساری بڑائیاں چھوڑ کے آ اور یہاں بول اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کو سب سے بڑا بھی کہہ رہا ہے اور اپنی عزت بھی بنوانے کے چکر میں.
مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہم اسلام کو ماننے کے لیے اسلام ہماری مرضی سے نہیں چلے گا, ہمیں اسلام کے مطابق چلے. اور یہ کب ہوگا؟ تعلیم سے. بات ختم کر دیتا ہوں. کیا فرمایا قرآن نے؟ یہ رسول ہے, یہ نبی ہیں, یہ امی ہیں, ان کا تذکرہ اگلی کتابوں میں, یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, یہ برائی سے روکتے ہیں, یہ پاک چیزیں حلال کرتے ہیں, یہ ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں, اور تم پر جو بوجھ تھے وہ سارے ہلکے کر دیتے ہیں. اس کے بعد فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, تو وہ جو اس رسول پر ایمان لائے, وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, ان کی تعظیم کی اور ان کی عزت کی اور ان کی شریعت پر چلتے رہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور رسول اپنے ساتھ جو قرآن کا نور لے کر آئے ہیں اس کے پیچھے چلتے رہے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, سن لو یہی لوگ کامیاب. رسول کی 9 شانیں ماننے کے بعد جو رسول کی شریعت پر چلے نا وہ کامیاب ہے. باقی خالی شریعت کر کے رسول کی عزت نہ کرے, فرمایا وہ بھی کامیاب نہیں. ٹھیک ہے, 100 بات کی ایک بات, ہم آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں, آخری کتاب کے ماننے والے ہیں. جہاں تک دنیا قائم رہے گی کامیابی نہیں 2 چیزوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پیغمبر کی سیرت پڑھنے اور آخری کتاب کو پڑھنے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے مطابق اپنا سماج بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ تو سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام. رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ
رانا شاہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ماله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين